بہت سی چیزیں انسان میں قدرت کی عطا کردہ ہوتی ہیں، اس کے خد و خال، اس کی جسامت، اس کی باڈی لینگویج، اس کی اتار چڑھاؤ زندگی کے، اس کی آواز، اس کی خوبصورتی، اس کی آنکھ، اس کی سب انداز اس کا اپنا، یہ کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں آف کورس. لیکن ایکٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بڑے بڑے حسین دنیا میں پڑے ہیں، وہ ایکٹر تو نہیں ہے سب. حسن کا ایکٹنگ سے کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن ایکٹنگ میں اگر حسن ہو تو بہت بڑی بات. یہ چیز کسی میں ڈالی نہیں جاتی، ایسا نہیں ہے. میں خود کہوں گا کہ مجھ میں کسی نے ایکٹنگ ڈالی نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ایکٹنگ مجھے آتی ہے. ایک تو ایکٹر کبھی کوئی مکمل ایکٹر ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ہر ایکٹر کو آپ ایک کردار دیں، وہ اپنے انداز میں ادا کرے گا. کوئی بہت اچھا کرے گا، کوئی بہت برا کرے گا، کوئی درمیانہ کرے گا، کوئی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اگر ایک انداز، اگر آپ کسی میں ایکٹنگ ڈال رہے ہوتے تو پھر میں کسی کو اگر ایکٹنگ ٹیچ کروں تو میں کہوں بھائی اس طرح کرو، تو وہ اپنے انداز میں کرے تو میں کہوں نہیں، ایکٹنگ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کرو، یہ غلط ہے. میرا ایک اپنا انداز ہے، اس میں قدرت نے نکھار پیدا کر دیا ہے. جس طرح مختلف چہرے ہوتے ہیں لوگوں کو، قدرت کی عطیات ہیں یہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایکٹنگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عطا ایک بڑی چیز ہوتی ہے. ساری بات یہ قصہ مختصر عطا. دیکھیے ایک آورد ہوتی ہے، ایک آمد ہوتی ہے. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی. یہ لالا و گل ہیں، لالا و گل. ہر آدمی ایکٹر نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایکٹر آدمی بھی نہیں ہو سکتا. آدمی ہونے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے. لیکن آدمی اور ایکٹر مل ملا کے کوئی خوبصورتی اگر پیدا کرتے ہیں معاشرے میں تو نتھنگ لائک اٹ. اس لیے میری تعلیم کوئی ایسی ہے نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ آپ ٹھونس دیں یہ ایکٹنگ کسی کے اندر. ہاں، اگر ایک شخص اپنی تمام تر توجہ اور اپنا ایم، اپنا مقصد حیات بنا لے کہ اس نے ایکٹر بننا ہے تو وہ بن جائے گا. پھر اس کو تمام تر چیزیں آ جائیں گی جو ایک ایکٹر کے لیے. جو کچھ میں نے کہیں جو ضروری ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی بڑی بات نہیں. کڑک کر کے کہیں سے پیدا تھوڑی ہو جاتا ہے کہ لو ایکٹر آج پیدا ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں. کچھ اپنی قدرت نے جو عطیات دی ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ حسن، کچھ نکھار آ جاتا ہے، کچھ پھول پتیاں کچھ آپ بنا لیتے ہیں، کچھ کرا لیتے ہیں. کوئی خاص اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے کہ آپ کوئی کہہ سکیں کہ یہ ایکٹر میں ڈال دو تو یوں ہو جائے گا. یہ اتنی مرچیں ہو، اتنا مسالہ ہو، اتنا نمک ہو، اتنا پودینہ ہو، یہ چٹنی ہو، یا یہ ایک خوبصورت سی چیز بن گئی صاحب، یہ بڑا لطف آئے گا، یہ ایکٹر بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے، ایک تو ذہن جو ہے آپ کا، وہ آپ کی توجہ، آپ کا ایم، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تمام تر توجہ ان الفاظ کو جو آپ نے بیان کرنا ہے اس کو یاد کریں. اس کو یاد پھر اس طرح کریں، اس سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے. جب آپ سچویشن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ سارا سین، مثلا ایک لیڈر ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، عوام آپ کے سامنے، مائک آپ کے سامنے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ مقرر ہیں. آپ نے کس طرح وہ ادا کرنا ہے، کن الفاظ کو ادا کرنا ہے، ان الفاظ کی ادائیگی، وہ ہر چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ آپ اس چوک میں کھڑے ہیں، مائک سامنے ہے، پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، پھر آپ کے ذہن میں، آپ کی زبان پہ وہ فقرے آپ کو یاد ہونا چاہیے. بار بار ان کی ریہرسل کریں، بار بار ریہرسل کریں، بار بار ریہرسل کریں. پھر آپ کو دیکھنے والا کوئی ہوگا جو آپ کا ڈائریکٹر ہوگا، اس کے سامنے ادائیگی کریں، خوب کریں، خوب کریں، خوب ریہرسل کریں. اس کے بعد جا کر آپ کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں کہ آؤ مجھے دیکھو. اس لیے ریہرسل میری نظر میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے پیشنس. آپ میں کتنا ایک صبر ہے. کیونکہ ایکٹر جو ہے اس کو مسکراہٹ چہرے پر وقت پہ آنی چاہیے، رونا اسے وقت پہ چاہیے، کھانا اسے وقت پہ چاہیے، ہنسنا اسے وقت پہ چاہیے، قہقہا اسے وقت پہ لگانا چاہیے. اور کوئی بھی نیگیٹو ایٹیچیوڈ اس میں پرورش نہ ہی پائے تو بہت اچھا. اس لیے آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار دے، جس طرح مجھے اس شخص نے کہا تھا یو بلڈی ایکٹر، دھڑن ایک تھپڑ مارا اور میں خاموش ہو گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نیا فلم انڈسٹری میں گیا، میں لڑکا سا تھا، تو وہاں ایک ڈائریکٹر جو مجھے ملا وہ اتفاق سے ڈائریکٹر نہیں تھا، کیونکہ فلم انڈسٹری میں لائٹ مین بھی ڈائریکٹر بن جاتا ہے. وہ جو باہر چائے لا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک دن ڈائریکٹر بن جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں کہ کون آیا، کس کو پھنسایا کیا. کہ وہاں تو لوگ پیسہ بوریوں میں لے کر آتے تھے، اب بھی آتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. تو وہ مجھے مل گیا، اور جب میں نے ایک فقرہ ادا کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور اس نے کہا کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. تو جو اس نے تھپڑ مارا بغیر کسی وجہ کے اس جاہل آدمی نے، تو میں گر گیا. جب میں گرتے ہوئے اٹھا تو میں نے کہا بس میں یوں ہی رہ گیا. میں نے کہا شاید یہ وہ وقت ہو میری آزمائش کا، میرے صبر کا، کہ اگر میں نے اس تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ہی دے دیا تو لوگ کہیں گے یہ تو فضول آدمی ہے. لیکن اگر میں اسے برداشت کر گیا تو میرے صبر کا شاید مجھے ان آنسوؤں کا جو میری آنکھوں میں آئے تھے صلہ مل جائے. 35 سال کے بعد میں اس شخص سے ملا. بس آپ اندازہ لگا لیے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کو میں جہاں ہے دکھا نہیں سکتا آپ کو. یہ ہے ایکٹر کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے پیشنس.